بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج اپریل ہے اور جب ہم اتفاق ہے کہ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی اپریل کے مہینے میں 1912 میں تاج برطانیہ جس وقت عروج پر تھا، ہمیں ایک مشہور جہاز ٹائٹینک کا واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ آپ دوستوں نے اس کے متعلق سنا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے متعلق کئی قسم کی فلمیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی شاید بہت سارے دوستوں نے دیکھی ہوں۔ ٹائٹینک یو کے کی ایک طاقت، اس دور کی ٹیکنالوجی، اس دور کی دولت اور اس دور کے جاہ و جلال کی علامت۔ 4-5 سال میں وہ جہاز تیار ہوا، اور وہ جب جہاز بنا تو اس کے متعلق یہ کہا گیا، جو یہاں میں بات خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، حتیٰ کہ اسے اوپر والا بھی ڈبا نہیں سکتا۔ یہ غرور کے یہ الفاظ، تکبر کے یہ الفاظ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کو بھی ملتے ہیں اور سننے کو بھی ملتے ہیں۔ ہوا کیا کہ وہ امریکہ کے سفر پر 1914 میں روانہ ہوا تو راستے میں ایک برفانی تودے سے رات کو ٹکرا کے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں ٹائٹینک کا ذکر ہم ایک علامت کے طور پر کر رہے ہیں۔ اس دور جدید میں آج اپریل میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے تو کہ بین الاقوامی طور پر معیشت کا جو ٹائٹینک ہے وہ آج تباہی کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی معیشتیں، بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں، دنیاوی جاہ و جلال، پوری دنیا کی معیشت، پوری دنیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور سٹرکچر اس وقت ایک کرونا کے وائرس کے برفانی تودے کا شکار ہو کر یہ دنیا کا ٹائٹینک جو ہے یہ تباہی کے راستے کی طرف رواں دواں ہے، بلکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حالت ہے۔ مختلف آئل کمپنیاں، مختلف ایئر ٹریولنگ کی کمپنیاں، مختلف ہوٹل انڈسٹری، آپ کی صنعتی پیداوار، آپ کی خوراک کی پیداوار، الغرض کہ پوری دنیا کی معیشت اس وقت جو ہے نا جی وہ تباہی اور بربادی کی طرف ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو دوستو، اس کا حل بہت سادہ ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، صرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے آج تو ہم صرف علامتی طور پر اس کا ذکر کریں گے، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ بعد میں آنے والے ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی جاری رکھیں گے اور اپنے اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ بس آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مسلسل رابطہ رہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی 17ویں سورہ مبارک المعارج کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 کے جانب مبذول کراؤں گا۔ یہ بہت دو مختصر ترین آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ انسانی فطرت کے متعلقہ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک عام انسان کی فطرت کے متعلقہ، کہ جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی کا ماحول ملے اور خوشحالی ملے تو وہ بخیلی سے کام لیتا ہے۔ یہ عام انسان کی فطرت کے متعلق کہا گیا ہے۔ جبکہ جب انسان میں ایمان آ جاتا ہے اور انسان مومن ہو جاتا ہے تو وہ ان دونوں کیفیتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ اس پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے فراغ دلی میں یا خوشحالی میں یا مال و دولت کے انبار میں وہ بخیلی سے کام نہیں لیتا۔
یعنی کہ وہ دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس میں ہمارے لیے کیا راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں، اگر ہمیں ایمان ہے تو ہمیں گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس ہے وہ بخیلی سے کام نہ لیں، وہ خدا کی رضا کے مطابق اسے خرچ کریں اپنے بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تیسرا اس میں جو اینگل ہے وہ بھی ہمیں رہنمائی قرآن پاک سے ہی ملتی ہے کہ ہمارا تعلق، انسانی زندگی کا تعلق زمین سے ہے۔ جب ہم اپنے پاؤں دیکھتے ہیں تو پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں انسانی زندگی کا زمین سے کیا تعلق ہے اس کا ذکر 447 مرتبہ کیا گیا ہے، اس زمین کا ذکر، اور وہ 447 مرتبہ مختلف اینگل کے ساتھ انسانی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں اس کی خوراک کے ساتھ، کہیں اس کی صحت کے ساتھ، کہیں اس کے کاروبار کے ساتھ، کہیں اس کی لیونگ کے ساتھ، کہیں اس کے ایمان کے مقاصد کے ساتھ، کہیں بہت سارے حوالے ہیں جو شاید ہم سب کو پڑھنے بھی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہوگا ہم شاید اس پر بات بھی کریں گے کبھی نہ کبھی۔ تو اس موجودہ معاشی کرائسس کا حل بھی ہمیں اس زمین سے ہی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بڑے آسان پرنسپل ہیں، بڑے نمایاں قسم کی مطلب ہے کہ رہنمائی کے اشارے ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ باقی تفصیلات تو ہم نے خود، وہ انسان نے اسے اپنی کوشش سے لے کے آگے نکلنا، لیکن بات بہت سمپل ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ طریقے کیا ہیں، وہ اشارے کیا ہیں، وہ رہنمائیاں کیا ہیں، ان پر بات جاری رہے گی۔ میں صرف ایک وہ شعر آپ نے پڑھا ہوگا، اور وہ ہم نے بھی پڑھا ہے اپنی ابتدائی تعلیم میں بھی، اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک نظم ہے بڑی مشہور، اسکولوں میں عام طور پہ پڑھائی جاتی تھی، اب شاید پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی، کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔